پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کا سعودی عرب کو چھوڑ کر نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ، جس کی چودراہٹ پاکستان کرے گا اور پاکستان ہی اب اس نئے اتحاد کا سربراہ ہوگا جس کی قیادت عمران خان کریں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی بھارت سے بڑھتی ہوئی رفاقت کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین بھی فاصلوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان نے امریکہ اور اس کے مسلم اتحادی سعودی عرب کو چھوڑ کر چین، ترکی، ایران اور پاکستان پر مشتمل ایک نیا اتحاد تشکیل دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا چین پاکستان کے لیے سعودی عرب کے متبادل کے طور پر اتنا ہی کارآمد ثابت ہو پائے گا یا نہیں؟ مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے پر جب پاکستان کو سعودی عرب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تو اس نے اس معاملے پر پہلی دفعہ کھلے عام اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور سعودی عرب کے کردسر پر تنقید کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر انڈیا کے خلاف اسلامی ممالک کی تعاون تنظیمی یعنی OIC کا ساتھ نہ دینے پر سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ایک بار پھر OIC سے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ اگر آپ اب بھی اس کا انعقاد نہیں کرتے تو میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہوں گا کہ وہ ان اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کریں جو مسئلہ کشمیر پر ہمارے ساتھ ہیں اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر پر ایک طرح سے بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور پہلے ہی انڈین آئین میں جموں کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کے خاتمے کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دے چکا ہے۔ واضح رہے کہ OIC میں بنیادی طور پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے۔ پاکستان کے تنقیدی تبصرے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو 2018 میں دیے گئے 3.2 ارب قرض میں سے $1 ارب فوری طور پر واپس مانگ لیے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے قرض کی عدم ادائیگی کے سبب رواں برس جنوری سے پاکستان کو ادھار تیل دینا بند کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں بھی شاہ محمود قریشی کے بیان پر بھی تنقید ہوئی ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے پاکستان پر قرض واپس کرنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کار اسے سعودی عرب سے متعلق پاکستان کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک پاکستان کے متعلق سعودی عرب کے رویے میں آنے والی اسی تبدیلی کے بارے میں اسے عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایشیائی ممالک کے مابین بدلتے توازن کی وجہ سے ہے۔ امریکہ اور چین ایشیائی ممالک میں اپنا توازن قائم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب روایتی طور پر امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا تسلط رہا ہے۔ اب جب کہ امریکہ اور چین کے مابین سرد جنگ کی ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چین ایشیائی ممالک میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کے ساتھ چین ایک بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ پاکستان گوادر پورٹ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC میں بھی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس طرح سے پاکستان اور ایران دونوں چین کے قریب تر آ رہے ہیں۔ عالمی اموار کے بعض ماہرین کے مطابق در حقیقت چین اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا متبادل بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ایران، ملیشیا اور پاکستان جیسے ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ملیشیا میں ایک بہت بڑا اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس بھی ہوا ہے جس میں پاکستان اور ایران نے بھرپور شرکت کی تھی، جبکہ سعودی عرب اس میں موجود نہیں تھا۔ حکومت پاکستان نے 2018 میں چین کے ساتھ تقریباً $62 ارب کے CPEC منصوبے میں سعودی عرب کو شامل کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس معاملے پر عمران حکومت کو
حزب اختلاف کی جماعتوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے اپنے فیصلے پر یو ٹرن لیتے ہوئے واضح کیا کہ سی پیک دو طرفہ معاہدے ہی رہے گا۔ دوسری جانب گزشتہ کئی برسوں میں خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کی قربت میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ معاشی تعلقات کے علاوہ سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے بھی تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ انڈیا، امریکہ اور متحدہ عرب امارات اس بدلتے ہوئے توازن میں فطری شراکت دار بن رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ سعودیہ امریکہ سے قربت کی وجہ سے سعودی عرب بھی انڈیا کے بھی قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے خیال میں چین خلیجی ممالک کے بازار میں اپنے امکانات یقینی طور پر تلاش کرنے کے در پر ہے، لیکن جیو اسٹریٹجک معاملے میں ایران اور پاکستان سعودی عرب سے زیادہ اہم ہے۔ چین یقینی طور پر سعودی عرب کو امریکہ کے اثر و رسوخ سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی پاکستان اور ایران کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ چین اب پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بعض ماہرین بدلتی ہوئی موجودہ صورتحال میں اسرائیل اور ایران کا کردار بھی دیکھتے ہیں۔ امریکہ اس وقت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حمایت کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود مستقبل میں عدم تحفظ کے احساس باقی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل اور ایران ہے۔ محمد بن سلمان کی آمد کے بعد سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں ہیں۔ ان کے تعلقات پہلے کبھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آج یہ دونوں ممالک ایران کے خلاف متحد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو ایک مؤثر ترین مسلم ملک سعودی عرب کی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ سعودی عرب نے اب اپنی شناخت کٹر وہابی مملکت کی بجائے ایک سنی ملک کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی ایران کے خلاف ہے وہ سعودی عرب کا شراکت دار ہے۔ اب سعودی عرب، انڈیا اور اسرائیل ایک طرف ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف مشرف کے دور سے پاکستان آہستہ آہستہ چین کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اس توازن کو بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ ایران کا سخت مخالف ہے۔ عالمی اموار کے اکثر ماہرین اس نقطے پر متفق ہیں کہ اگرچہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یقینی طور پر کشیدہ صورتحال ضرور پیدا ہوئی ہے، تاہم اسے دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان چین، ترکی اور ایران کی مدد سے جلد ہی ایک نئے اتحاد کا اعلان کریں گے، جس کی سربراہی پاکستان کرے گا اور مسلم ممالک کے بیشتر ملکوں کو دعوت دی جائے گی اور سعودی عرب کو بھی اس میں شرکت کے لیے بلایا جائے گا۔ اسلام آباد میں اس کی میزبانی پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کریں گے، جس میں سب سے زیادہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف مسلم دنیا کو کوئی نئی حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔